بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 1439 میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کے تعلق سے ہم اہل ایمان کو روزے سے متعلق مختلف امور گوش گزار کرتے ہیں، اور روزے سے متعلق جن چیزوں کا بیان کرنا عام روزہ دار کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس اعتبار سے روزے کے مسائل سے متعلق ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس مہینے میں واقفیت کرا دیں گے، اور اس ضمن میں ہمارے ساتھ اس سال وادی کشمیر کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان فقیہ مفتی سید محمد ابراہیم صاحب ہمدانی موجود ہیں، جو افتاء اور قضاء میں دسترس ہے، جن کو اللہ نے دی ہے۔ انشاءاللہ روزے سے متعلق مسائل روزانہ مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ تو مفتی صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں کہ اس میں جو فرضیت روزہ ہے وہ کس چیز سے ثابت ہوتی ہے، اور کیا وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث ہیں، کن سے یہ فرضیت روزہ جو ہے ثابت ہوتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم روزہ رکھ کر تقویٰ کی صفت سے متصف ہو جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں روزے کی فرضیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ، اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہوئی تھی۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ پھر مختلف اقوال ہیں، جس میں سے زیادہ تر راجح قول یہی ہے کہ وہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، جنہیں ہم ایام بیض کہتے ہیں، یعنی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی اس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہیمیت کو، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قوم نوح بڑی سخت قوم تھی، تو ان کی بہیمیت کو اور حیوانیت کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر پورے سال کے روزے فرض کر دیے تھے، جسے صوم وصال بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہماری شریعت میں صوم وصال یعنی کوئی دن ناگاہ کیے بنا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آگے چل کر پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، غرض تمام امتوں میں مختلف طرح کے روزے فرض تھے، مختلف دنوں کے روزے فرض تھے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور بھی جو مذاہب ہیں دنیا میں، مثلا یہودی ہیں
یا نصارہ ہیں یا ہندو ہیں یا بودھ ہیں، پارسی ہیں، سب کے یہاں کہیں نہ کہیں روزے کا تصور ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے پھر اسلام میں، شروع اسلام میں بھی عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اس کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں شعبان کی 10ویں تاریخ تھی، اور سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے، اور اس آیت میں اسی کی طرف ہمیں اشارہ بھی ملتا ہے، بلکہ وضاحت ہے، اس میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک امر کی طرف چونکہ آپ نے جو یہ وضاحت فرمائی اس کی کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، مفتی صاحب یہ فرمائے کہ کما کی جو تشبیہ دی گئی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تو فقہائے اسلام نے اس کما کی کیا تشریح کی ہے؟ یہ کس چیز میں ان جیسے ہیں ہمارے روزے، اور کس چیز میں؟ اگر ہم کہیں گے کما، کیونکہ ہمارے 30 دن ہیں، جی بالکل، ان کے 30 دن نہیں ہوا کرتے تھے، کچھ دن ہوا کرتے تھے، یا وہ دن اور رات ملا کر کے روزے پڑھتے تھے رکھتے تھے، ہم دن اور رات کو نہیں ملاتے بلکہ صرف دن کا روزہ ہے۔ تو یہ جو تشبیہ ہے عام لوگوں کے ذہن میں، کبھی مسجد میں جب اس پر تبلیغ ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس نہیں اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ پوچھیں۔ سامعین اور ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تشبیہ جو ہے یہ کس امر میں ہے، کس نقطے میں، فقہا کیا کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس بات کو مختصراً؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، دراصل کما یہ تشبیہ ہے، ظاہر سی بات ہے جیسے کہ آپ نے کہا، تو ہم 2 طرح سے اس کو فقہا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر صرف یہ کہا جاتا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں تو بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اتنی مشقت والا کام ہے یہ شاید ہمارے ہی ذمے ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ یہ عبادت کرتے آئے ہیں۔ گویا کہ اس سے ہمیں حوصلہ ملا کہ صرف یہ ہماری ہی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں میں یہ چیز رائج تھی۔ یعنی ضروریت اور اہمیت میں تشبیہ مراد ہے۔ بالکل بالکل، یعنی جیسے ان کے لیے ضروری سمجھے گئے تھے ویسے ہی تمہارے لیے بھی ضروری سمجھے گئے ہیں، البتہ ان کے احکام و آداب الگ الگ ہیں۔ مفتی صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے، دوسرے مسائل جاننے سے پہلے، صوم کے، ہم روزے کو عربی میں اس کے لیے لفظ صوم کا استعمال ہوا ہے جس کی جمع صیام آتی ہے، تو اس کا لغوی اور اس کی جو شرعی اصطلاح فقہی معنی ہے اس سے آپ ذرا سامعین کو روشناس فرمائیں، اس کے لغوی اور اس کے شرعی معنی سے۔ قرآن کریم اور احادیث میں ہمیں 2 لفظ عام طور پر ملتے ہیں جو کہ استعمال کیے گئے ہیں، یا تو صوم یا پھر سیام کا لفظ استعمال ہوا ہے، دونوں اسم ہیں، اور لغوی اعتبار سے صوم کے معنی آتے ہیں الامساک عن فعل شیء، یعنی کسی بھی چیز کے کرنے سے رک جانا۔ لغت کے ایک مشہور امام ہیں امام خلیل، انہوں نے لکھا ہے قیام بلا عمل، قیام بلا عمل، کہ کھڑا ہونا بغیر کسی کام کے، مطلب لغوی اعتبار سے کسی بھی کام سے رک جانا، اس کو ہم صوم کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہم روزہ کر لیتے ہیں۔ لیکن شرعی طور پر صوم کے معنی آتے ہیں الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع نیت الصوم، کہ روزہ یعنی صوم جو ہے وہ کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے جو آپس میں تعلقات ہیں ان سے، جس کو عربی میں جماع کہتے ہیں، ان سے رکنا دن بھر، اور اس میں ضروری ہے کہ نیت بھی ہو، یعنی روزے کی نیت ہو، کیونکہ یہ شرط ہے، اگر روزے کی نیت نہیں ہے تو پھر روزہ بیکار ہے، اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے شرعی اعتبار سے صوم کے معنی۔ اور اس میں ایک خاص امر جس کی طرف فقہا نے یہ توجہ فرمائی ہے وہ یہ کہ روزے کے جو حدود ہے وہ کہاں سے کہاں تک شروع ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ آگے
انشاءاللہ دوسری جب انشاءاللہ بات ہوگی تو اس میں اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ نے جو یہ روزے کی تشریح فرمائی لغوی اور اس کے شرعی اعتبار سے یعنی اصطلاحیات، ناظرین دو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ایک تو لفظ کے معنی ہیں اور ایک اس کے اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکی اور لغوی اعتبار سے، لیکن شرعی معنی اس کے ہیں اپنے مال میں سے 2.5% ادا کرنا۔ اسی طرح سے صلاۃ کا مطلب ہے جھکنا، لیکن شریعت میں اس کے معنی ہے نماز کا ادا کرنا، سجدے اور رکوع والی عبادت کا ادا کرنا۔ تو اسی طرح سے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ صوم کا چونکہ مطلب ہے رکنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کھانے پینے سے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے باز رہنا، اس کا نام ہے صوم۔ ناظرین محترم، آگے انشاءاللہ پھر اس کے متعلق بات ہوگی، مزید فقہی اعتبار سے ہم انشاءاللہ کسی دوسرے نقطے پہ بات کریں گے۔ جزاکم اللہ۔